قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پوری دنیا میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اتحاد آج ہمارا موضوع ہے، اور اتحاد کی بڑی برکتیں ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اتحاد کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور ایک رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی طرح اگر اتحاد کی برکت دیکھنی ہے تو آپ غزوہ بدر دیکھ لیں کہ 313 کی قلیل جماعت ہے جس نے ہزاروں کے لشکر پر غلبہ اللہ تعالیٰ نے جسے نصرت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی نظر آتی ہے کہ جسے ہم دیکھیں تو اتحاد کی برکتیں نظر آئیں گی۔ آج جو ضرورت ہے اس وقت، سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے امت مسلمہ کو، تو وہ اتحاد ہی کی ضرورت نظر آتی ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک۔ علامہ اقبال نے فرمایا منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ علامہ اقبال کا ذکر آ گیا تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت ہوئی، اور آج قائد ڈے ہے پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے احسان کو یاد کرتے ہیں جب بھی قائد ڈے آتا ہے، اور ویسے سارا سال بھی ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ الحمدللہ اس پروگرام کو اور ARY QTV کی پوری ٹرانسمیشن کو، ہول ٹرانسمیشن کو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، اپنے فرصت کے لمحات میں، فیس بک پیج پر، یوٹیوب چینل پر، اور ہماری ویب سائٹ www.aryqtv.tv پر۔ تو آج جو موضوع ہے وہ اتحاد ہے، اور اتحاد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہے، اور گاہے بگاہے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، بہت عمدہ عالم دین ہے، بہت وقیح مطالعہ رکھتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداً ہم اگر یہ جان لیں اور اس بات کی معرفت حاصل کر لیں کہ آیا اتحاد جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور اس پر اگر روشنی ڈال دیں علامہ صاحب تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اتحاد ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے، کہا جاتا ہے الاتحاد قوت عظیمۃ۔ اتحاد جو ہے ایک بہت بڑی قوت ہے، عظیم قوت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہ، اختلاف تنازع نہ پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بزدل ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ وہ جو ایک روب ہے، وہ جو دبدبا ہے، وہ آپس کی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، فرمایا اگر کبھی اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، تو اس اختلاف و انتشار کو حتی المقدور مٹانے کی کوشش کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا اگر تنازع ہو جائے تو اس تنازع سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو رئیس بھائی یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا کہیں نیبرز کے اندر اور کہیں جو ہے کولیگز کے اندر، آفس میں، آگے پیچھے، پڑوس میں، خاندان میں کہیں جھگڑا ہو جائے
تو ہمارے ہاں اس جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو تم کیا کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان آگے بڑھ کر صلح کرانے کی کوشش کرو، اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اختلاف چاہے گھر کے اندر ہو، بھائیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، محلے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، خاندانوں کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، برادریوں کے اندر اختلاف، ملک و قوم کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ گھر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ برادریاں، وہ محلہ اور وہ ملک اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کامیابی کامرانی تبھی ملتی ہے کہ جب انسان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، سارے کے سارے مزے جو ہیں وہ اتحاد کے اندر۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست کرم، رحمت، رب تبارک و تعالیٰ کی جو اعانت ہے اور عنایت ہے وہ جماعت کے اوپر ہے۔ انفرادی طور پر بندہ سولو فلیٹ کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، سولو فلیٹ والا کبھی بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا کہ تم حتی البقدور، یہ ساری آیات طیبات ہمیں یہی درس دے رہی ہیں۔ اور آخری میں بات کروں گا، یہ جو آیت کریمہ آپ نے بھی آغاز کے اندر فرمائی، سبحان اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف تشریف لائے تو مدینے کے انصاریوں کے اندر اوس و خزرج دو قبائل، ان کے اندر جھگڑے، سالہ سال سے لڑائی، انتقام کی آگ جل رہی ہے، نسل در نسل قتل ہو رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مہاجرین اور انصار کے درمیان جہاں مواخات قائم کی، وہیں پر حضور نے ان انصاریوں کو بلا کے سالہ سال سے لگی ہوئی اس انتقام کی آگ کو بجھا دیا۔ حضور جہاں گئے محبتوں کو تقسیم کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا رب نے کیسا کرم کیا، اللہ کی کیسی نعمت تمہارے پاس ہے۔ حضور خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وہ آئے، وہ جو تمہارے درمیان دشمنیاں تھی، تم آپس میں عادات تھے، فرمایا رب نے کرم کیا، حضور کی صورت میں اندر وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ کیا بات، ہر اعتبار سے دیکھیں کہ جہاں آپ دیکھیں انتشار ہے، اس انتشار کو ہوا نہ دیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کوشش کریں کہ صلح کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن مسجد نبوی کے اندر نماز عصر پڑھانے لگے، اچانک پتہ چلا کہ قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضور نے نماز عصر مسجد نبوی کی امامت کو چھوڑا، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، نماز عصر کی امامت کو چھوڑ کے تشریف لے گی، کیا کرانے کے لیے؟ فرمایا صلح کرا لو ان کے درمیان، یہ اختلاف آگے نہ بڑھ جائے، کہیں جنگیں نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ کام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ لیکن آج ہم عصبیت کے اندر بٹ گئے، علاقائیت کے اندر بٹ گئے، زبانوں کے اندر بٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور ہماری امت کا سارا شرازہ بکھر گیا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کامیابی کی طرف بڑھے تو اسی اصول کو دوبارہ اپنانا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں ساری عصبیتوں کو اپنے قدموں تلے روند کے جا رہا ہوں، ان کو چھوڑ کر متحد ہو جائیں، ایک پرچم تلے جائیں۔ واہ 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 واہ، یہ تو آقا علیہ السلام ہی کی نظر تھی، آپ ہی علیہ السلام کے یہ وہ اقدامات تھے جس نے تمام رنگ و نسل کے تفرقے مٹا دیے۔ شہیدین کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی۔ تو یہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اچھا، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب آپ سے کہ اتحاد کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں کیا تاکید کرتا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے قرآن؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ اس میں دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید تو اتحاد کی تعلیم سے مملو ہے، یعنی بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کئی آیات تو وہ ہیں جن کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کر دیا اور جو ہے وہ پڑھ بھی دیں، کافی ساری آیات، یہ آیات بھی اور ان کے علاوہ اور بھی کئی آیات ایسی ہیں جو اتحاد کی اہمیت کو، اتحاد کی عظمت کو، اتحاد کی سگنیفینس کو، اس کی امپورٹنس کو واضح کرتی ہیں۔ سب سے مشہور آیت تو وہ جو آپ نے پڑھی، علامہ صاحب نے پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اتحاد کا فرمایا جا رہا ہے تو آگے جو ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم عادات سے
دشمن تھے، تم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ حکم تو اپنی جگہ پر جو دیا جا رہا ہے، اہمیت کیا وعدے کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اتحاد کو نعمت سے تعبیر فرماتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ نے نعمت سے تعبیر فرمایا۔ پھر اس اتحاد کا فائدہ جو ہے، اس اتحاد کا فائدہ بیان فرمایا کہ یہ اتحاد کرو گے، اس اتحاد کا فائدہ کیا ہے کہ اگر یہ اتحاد نہیں قائم رہے گا، تنازع کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِيحُكُمْ۔ تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر جو طاقت ہے، جو تمہارے اندر تمکنت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کمزور پڑو گے، روب داب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اتحاد نہ ہونے کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پورا ہمارا عالم اسلام کتنے ممالک ہیں لیکن مغلوب نظر آ رہا ہے کہ آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہوا اکھڑی ہوئی ہے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہوئے ہیں۔ پھر جو ہے وہ جہاں اتحاد کی اہمیت ظاہر کی اور تفریقے سے منع کیا تو وہاں آگے عذاب عظیم کی وعید بھی دی، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا، جو بٹ گئے الگ الگ، اور بعد اس کے کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے بعد اختلاف کیا، ان کی طرح نہ ہونا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، عظیم عذاب ہے۔ یعنی اتحاد نہیں کریں گے تو یہ جو بے اتحادی ہے، بے اتفاقی ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم کی وعید بھی ارشاد فرما رکھی۔ ٹھیک ہے، اتحاد اور عدم اتحاد کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو وعید ہے قرآن کریم کی طرف سے وہ بھی سنا دی گئی ہے۔ کچھ جواب باقی انشاءاللہ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم اتحاد آج ہمارا موضوع ہے، اور علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اپنا جواب مکمل فرما دیں، اور بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے جواب دیا، اور جو تشنا تھا میں چاہتا ہوں اس کو۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح جو ہے وہ اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے، کہیں صراحتاً اتحاد کا حکم ہے، کہیں بے اتحادی پر وعیدات فرمائی گئی ہیں، کہیں اتحاد کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، کہیں عدم اتحاد کے فقدان کے جو نقصانات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ میں ذکر کر رہا تھا ایک آیت کریم اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا ہَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ امتم واحدہ، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں دو معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو یہ مطلب ہے کہ بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، اور دوسرا یہ کہ بے شک تمہاری یہ ملت ایک ہی ملت ہے۔ تو یعنی یہاں بھی اتحاد ہی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اتحاد ہی کی تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ امت جو ہے، یہ ملت جو ہے، یہ ایک ملت ہے، تو اسے آپس میں ایک بن کے رہنا چاہیے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی وعید فرمائی۔ سرکار علیہ السلام جو قرآن پہنچانے والے سرکار علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں من شذا فی النار، شذا اور شذا دونوں طرح پڑھنا درست ہے دوسرے والے کو، کہ جو الگ ہوا جماعت سے، یعنی لوگوں کے اتحاد سے الگ ہوا تو وہ جہنم میں الگ کر کے ڈالا جائے گا۔ من شذا فی النار یا من شذا فی النار، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ تو دیکھیں کیسی وعید اس پر آئی کہ عدم اتحاد پر، کہ اتحاد نہیں کر رہے آپ، الگ ہو رہے ہیں، جماعت سے ہٹ رہے ہیں، اپنا راستہ الگ کر رہے ہیں، تو اس کی وعید سرکاری صاحب تو سامنے بیان فرمایا، قرآن میں بھی آئی، حدیث میں بھی آئی۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دعا فرمایا کرتے تھے، آپ کی دعا منقول ہے کہ آپ عرض کرتے تھے رب کی بارگاہ میں اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق سے، جھگڑے سے، اختلاف سے، نفاق سے، منافقت سے، ہپوکریسی سے، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، سوء اخلاق سے، بد اخلاقی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جہاں دیکھیں یہاں بھی پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ حصہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں تعلیم کا پہلو بھی ہے، حضور کی دعا بھی ہے کہ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اس کی اہمیت، اور دوسرا اس دعا کے اندر تعلیم اور تبلیغ بھی موجود ہے کہ اس شقاق سے بچنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو اس سے پناہ کی دعا مانگتے ہیں، تو تم بھی یعنی دعا مانگو تو اس سے پناہ کی دعا بھی مانگو اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرو۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ اتحاد کی جو برکت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئی، اس کی ضرورت اور اہمیت
اس کی فضیلت اور قرآن کریم کی روح سے اس کی تعلیم اور اس کی تاکید، اور پھر عدم اتحاد پر جو وعیدات ہیں وہ بھی آ گئی ہیں۔ اور اس اعتبار سے آج جو امت کا جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ عدم اتحاد کے سبب آج جو تنزلی ہے، آج جو ملت اسلامیہ مغلوب نظر آ رہی ہے، وہ صرف اور صرف اتحاد کا فقدان ہے جس پر آج بات ہو رہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، بحیثیت مسلمان ہمارے پاس اتحاد دے امت کے کون کون سے اسباب اور وجوہات ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، اتحاد امت کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، امت کو متحد کرنے کا جو سب سے بڑا ہمارے پاس جو ذریعہ ہے جس پر جمع کیا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں، دنیا کے اندر اقوام ہیں، دنیا کے اندر زبانیں ہیں، دنیا کے اندر کلچر ہیں، دنیا کے اپنی ساری چیزیں، لیکن من حیث القوم جو چیز ہمیں جمع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جسم واحد کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ بھی پریشان ہو جاتا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سر درد ہے تو سر ہی درد ہے، بلکہ سارا جسم ڈسٹرب ہے۔ بالکل ایسے ہی فرمایا کہ یہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ لگی ہوتی جڑی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جو ہے یہ سمجھے ساری کی ساری امت اس چیز پر جمع ہو سکتی ہے کہ جب ہم درد محسوس کریں، جب ہم یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے رشتہ دار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ امت کو اگر جمع کرنا چاہتے ہو، فرمایا بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ افغانی نہ ایرانی۔ فرمایا کہ اگر اتحاد کرنا چاہتے ہو، تم جمع ہونا چاہتے ہو، تو یہ جو رنگ و بو کے بت بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ رنگ و بو رب تبارک و تعالیٰ نے اختلاف السنتکم و الوانکم، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی قرآن نے کہا کہ اللہ نے زبانیں مختلف رکھی ہیں، رنگ مختلف رکھے ہیں، مزاج مختلف ہیں، لیکن ہم نے اس کو بت بنا لیا کہ نہیں میرا رنگ یہ ہے، میری زبان یہ ہے، میرا علاقہ یہ ہے۔ اقبال نے کہا کہ ان بتوں کو توڑ کر ملت کے اندر گم ہو جاؤ، اور اصل یہ ہے تمہارا یہ ہے کہ ان قوموں کو نہیں بلکہ جو امت مسلمہ کا ٹائٹل ہے اور جو حضور علیہ السلام کی غلامی ہے، اللہ اکبر، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے، وہ دہر میں اس میں محمد سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا۔ پست کو بالا تبھی کریں گے کہ آپ جو ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ جو حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اتحاد امت کا ایک سبق دیا ہے، جامع سبق، اور جو جامع پیغام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی زبان کی بنیاد پر، کسی رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسباب کیا ہیں امت کو جمع کرنے کے؟ اسباب وہی ہیں جو حضور نے عطا فرمائے کہ ان تمام چیزوں کو ثانویت پر لے جا کر اور غلامی مصطفیٰ کو جب آپ آگے کریں گے تو تب جا کر جو ہے بمصطفیٰ برساں شراک دی ہما اوست گربہ انا رسیدی تمام بولا بیست۔ فرمایا کہ وہ تب ہو جا کر ہوگا۔ تو اسباب یہ ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالائے طاق رکھیں، پیچھے کریں اور آگے کریں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مبارک دین کو، تب جا کر امت متحد ہو سکتی ہے اور امت جمع ہو سکتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب تک اتحاد کے حوالے سے بات ہوئی اور اس کے اسباب پر اور وجوہات پر بھی بات ہو گئی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، ذرائع ابلاغ بہت ترقی کر چکے ہیں، اپنی بات کو پہنچانے کا منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں ذرائع موجود ہیں کہ آپ پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ علماء حضرات کو بھی یہ سہولت حاصل ہے اور یہ سہولیات حاصل ہیں بلکہ، اور ان کے ظاہر اپنے ایک سرکلز ہیں۔ تو علماء کی کیا ذمہ داری ہے اتحاد امت کے حوالے سے فی زمانہ؟ چونکہ امت کو ضرورت ہے اتحاد کے، اور علماء جو ہے وہ ظاہر مقتدا ہیں امت کے، اس حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
ماشاءاللہ رئیس بھائی، پہلے تو جو ہے وہ علامہ صاحب قبلہ نے جو ایک شعر پڑھا اقبال کا، تو وہ میری رگ جو ہے وہ پھڑک گئی، تو میں نے کہا میں اسی شعر سے پہلے جو اقبال نے کہا، یہ تو آپ کا ماشاءاللہ خاصہ ہے. تو اقبال نے کہا نا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اسی نظم کے اندر ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اقبال نے کہا، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. کہ جس طرح بیابان ہو اور تاریک شب ہو اور وہاں پر کسی راہب کی شمع جل رہی ہو، قندیل جل رہا ہو، تو تاریک رات میں، بیابان میں، صحرا میں اس قندیل سے، اس شمع سے جس طرح بندے کو انسیت ہونی ہے اور جس طرح اس کی طرف کھنچنا ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو کہا ایسے ہی گما آباد ہستی میں، یہ جو ہستی کا گما آباد ہے، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. اب آئیے اس بات کی طرف کہ جو ہے علماء امت کی ذمہ داری اس وقت کیا ہے، اس حوالے سے اتحاد امت کے حوالے سے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء تو چونکہ علماء ہیں، وہ تو اس زمین پر لوگ جو ہے وہ حضرت امام عبد المبارک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا من الناس، ناس کون ہے، من الناس، لوگ کون ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا العلماء، علماء. امام غزالی کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ لوگ حقیقت میں علماء ہی ہیں، یعنی وہ علماء وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے محبوب کی نیابت میں لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے اصل میں تو لوگ وہ ہیں کہ باقی لوگ عوام ہیں، یہ عوام کے لیے رول ماڈل ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع میں. اللہ اور اللہ کے محبوب کے فرامین اور ان کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا سبب، اس کی تفہیم کا، تبیین کا، توضیح کا سبب یہ ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سبب یہ ہیں. تو اس لیے جو امت کی صلاح ہے وہ علماء کے ساتھ وابستہ ہے. تو اب علماء کی ذمہ داریاں جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں، اور جو کامن ایشوز ہیں کم از کم ان پر ایک سٹینڈ لیا جائے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اور بتائیں کہ جو کامن ایشوز ہیں، جو ہمارے مجتمعات ہیں، جو ایک تو دیکھیں وہ امور ہیں نا جن کے اندر اختلاف ہے، وہ امور بھی ہیں لیکن وہ امور تھوڑے ہیں. اکثر امور وہ ہیں کہ جو ایگریڈ اپون ہیں، جو متفقن علیہا ہیں، جو متفقن علیہا امور ہیں، ان امور پر کم از کم اپنے لوگوں کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی ان امور کو آپ فالو کریں، اور ان امور کی روشنی میں دوسروں کے ساتھ آپ تفرقہ کا یا نفرت کا بازار گرم نہ کریں، ٹالرنس پیدا کریں، ٹالرنس کی برداشت پیدا کریں. زیرو ٹالرنس جو ہماری ہے وہ کہاں پر ہے؟ زیرو ٹالرنس ہے جو اسلام کے اساسی احکام ہیں، اساسی احکام پر زیرو ٹالرنس ہے. اس کے اندر کوئی ہم جو ہے رو رعایت نہیں برتیں گے، وہ کتاب و سنت کا حکم ہے. اس کے اندر لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. لیکن جو اجتہادی امور ہیں، جو استنباطی امور ہیں، جن کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے یا جن کا تعلق فروع کے ساتھ ہے، جو جزوی امور ہیں، ان امور کے اندر اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. اپنا موقف ہے، اس موقف سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن دوسرے کا کوئی اگر موقف ہے تو اس موقف، جزوی موقف کی بنیاد پر یا اس فری موقف کی بنیاد پر آپ یہ بات نہ کریں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ کسی کی زندگی چھیننے کا آپ کو اختیار نہیں، کسی کے امور میں دخل اندازی کا آپ کو اختیار نہیں. آپ دلیل کی بنیاد پر جو آپ کا موقف ہے اپنا موقف واضح کریں. دائرہ اسلام سے باہر کرنے کا آپ کا کوئی اختیار دائرہ اسلام سے بھی باہر اس طرح اگر واقعتاً کوئی ایسی بات ہے کہ جس بات سے کوئی دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے تو وہ بھی اجتماعی مشاورت کے ساتھ طے کرنے کا معاملہ ہے. اس میں بھی اس طرح انفرادی فتوے نہ دیے جائیں، وہ اجتماعی امور ہیں، بہت سنگین معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، بڑا حساس موضوع ہے. اس پر میں چاہتا ہوں مزید آپ سے کلام سنوں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
جناب آپ کا خیر مقدم اتحاد آج ہمارا موضوع ہے. علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اپنا جواب مکمل فرما دے تو علامہ لیاقت حسین صاحب کی جانب بڑھیں گے. جی بسم اللہ. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ کفر کا جو معاملہ ہے، خیر یہ تو آپ نے کفر کی بات چھیڑ دی ہے، تو بہت سنگین اور حساس معاملہ ہے، اس کے اندر بہت نزاکت ہے. تو یہ اس کا اختیار ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی انفرادی طور پر انڈیویجولی اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دے. کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمیشہ جو علماء کی اجتماعی رائے ہے یا علماء کے اتفاق سے، علماء کے بورڈ کا یہ کام ہے، علماء کی مشاورت کے ساتھ جو مستند علماء ہیں ان کی مشاورت سے بہرحال یہ فتوے دیے جائیں، اور یہ بھی اپنی جگہ اہم ہیں. یعنی دو پہلو ہیں، دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے. جس طرح یہ ہے کہ بات بات پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، تو اسی طرح کفر کو اسلام بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی واقعتاً کفر ہے تو اسے کفر ہی کہا جائے گا. اب اس پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب کفر نہیں کہنا. تو دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں. افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ہے، اعتدال کی راہ پر گامزن ہونا ہے. اور یہ علماء کے اجتماعی بورڈ کا کام ہے، وہ بیٹھ کے اس طرح کے جو فتاوی ہیں جو کفر سے متعلق ہوں یہ اجتماعی بورڈ کے ذریعے دیے جائیں، یا ان کے ماتحت جو ہیں ان کی سرپرستی کے اندر، ان کی گائیڈنس میں، ان کی سپرویژن میں دیے جائیں. انفرادی فتوے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس پر. اب آ جائیے دوسرا پہلو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ برداشت پیدا کریں، ٹالرنس پیدا کریں، کہ اختلاف رائے برداشت کرنا سیکھیں. ہمارے اکابر کے اندر کیسا ایک دوسرے کے اندر اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا پہلو تھا. اگر نہ ہوتا تو یہ مکاتب فکر تھوڑی وجود میں آتے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو چار مکاتب بنے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، اگر سارے ہی حنفی یہ کہتے کہ نہیں بس امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی جو رائے ہے اس کے علاوہ کسی اور رائے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے علاوہ کسی اور رائے کو قبول کریں گے، نہ کسی کو قبول کرنے دیں گے، تو باقی مکاتب فکر تھوڑی وجود میں آتے. تو یعنی انہوں نے وسعت کا، توسع کا مظاہرہ کیا. تو یہ اسی طرح سب نے کیا، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ان سب نے وسعت کا مظاہرہ کیا، شرح صدر کا مظاہرہ کیا، کھلے دل کا، کشادگی قلب کا مظاہرہ کیا ہے. تو آج ہم جو ماننے والے ہیں فالوورز ہیں، ہمیں بھی کشادگی قلب کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جو فرعی امور ہیں، جو جزوی امور ہیں، جو ظنی امور ہیں، جو اجتہادی اور استنباطی امور ہیں، یہ میں قیودات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جو قطعی امور ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں ہے، ان کے بارے میں تو پہلے کہہ چکے ہیں پیچھے. قطعی امور پہ نہیں، ایگریڈ اپون چیزوں پہ نہیں. یہ جو فرعی چیزیں ہیں، ظنی، اجتہادی اور استنباطی چیزیں ہیں، ان کے اندر جو جس کے ساتھ وابستہ ہے اس پر عمل کرے، لیکن دوسرے پہ تان و تشنیع نہ کی جائے. دوسرے پہ تان و تشنیع کرنا یہ درست نہیں. اسی سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے. ہمارے اکابر کا طرز عمل دیکھیں. امام شعبہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، وہ بھی محدث اور فقیہ، وہ ان کے شاگرد ہیں. تو ایک دفعہ امام شعبہ کے ساتھ کچھ محدثین کا اختلاف ہو گیا. تو ان محدثین نے امام شعبہ سے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں. امام شعبہ نے کہا میری بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کیجئے، ہمارے اور اپنے بیچ کوئی حکم بنا لیجئے. تو انہوں نے اس پر حکم بنانا پسند کیا امام یحییٰ بن سعید القطان کو، کہ انہیں حکم بنائیں گے، اور وہ لوگ بھی راضی ہو گئے. امام یحییٰ بن سعید القطان جب آئے تو ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا. اب امام شعبہ ان کے استاد ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پر یہ دیکھا کہ یہاں موقف امام شعبہ کا درست نہیں، ان محدثین کا درست ہے. انہوں نے امام شعبہ کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا. امام شعبہ رحمہ اللہ کی بے نفسی دیکھیں، تواضع اور انکسار دیکھیں، اور حق کے ساتھ ان کی محبت دیکھیں کہ مومن کیسے جو ہے وہ حق کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرا شاگرد ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی بات جو ہے اس نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور دلیل کی بنیاد پر مضبوط اس کو بھی لگ رہی ہے، تو اس اعتماد کرتے تھے. انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا اور امام یحییٰ بن سعید القطان کی بات کو تسلیم کر لیا. تو یعنی ہمارے اکابر ایسے بے نفس تھے کہ اگر انہیں اپنا موقف جو ہے اس کے اندر غلطی واضح ہو جاتی، محسوس ہوتا، تو اس میں نفس کو کوئی دخل نہیں دیتے تھے. اللہ والحق احق ان یتبع، حق بالاتباع، حق اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. تو وہ اس کی پیروی کرتے تھے اور اس بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے. کیا بات کیا! یہ تو صاحبان علم کی بات ہے کہ ان کا اللہ نے اتنا ٹالرنس دیا تھا، انہیں اتنا ظرف دیا تھا کہ وہ اپنی بات کو، اگر کوئی بات کاؤنٹر ہوتی، کوئی بات کہی جاتی تو اس کو تحقیق کے ساتھ تسلیم کر لیا کرتے اور سرنڈر کیا کرتے، انڈورس کر دیا کرتے. بہرحال اچھا، آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرنا یہ بھی بڑا دیکھا گیا ہے. سستی شہرت کے لیے لوز ٹاک کر دینا، ہلکے جملے بول دینا، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر دینا، ایسے لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کیا نقصانات ہیں، ان کے کیا وعیدات ہیں. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے. دیکھیں بہت خوبصورت علامہ صاحب نے تاریخی حوالے سے گفتگو کی، اور یہی ہمارے لیے منارہ نور ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے خود فرمایا تم اگر کسی کو بلا رہے ہو حق کی طرف
تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا بلاؤ تو تم حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ بلاؤ. اگر گفتگو بھی کرنی پڑ جائے تو دلیل کے ساتھ کرو, اور اگر کوئی مجادلہ مناظرے کی کیفیت بھی ہو تو اس کو بھی آسان انداز کے ساتھ کرو. یہ نہ ہو کہ تمہاری ہر چیز کے اندر جو ہے ایک بازاری پن آ جائے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے, یہ فلان ہے, یہ کافر ہے. اس سے بڑا کافر کون ہوگا جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں, فرعون. لیکن رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون سے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. سبحان اللہ. فرمایا کہ باغی ہو گئے. کتنا باغی ہو گئے, بڑا گرمی سے سمجھا دو. ہاں, یعنی بغاوت کی بھی انتہا ہے. اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے سجدہ کرو, لیکن فرمایا کہ اس سے بھی قولا له قولا لینا, شاید کہ وہ لوٹ کر آ جائے, شاید وہ نصیحت پکڑ لے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے, اس کے حبیب علیہ السلام نے, دیکھیں ابو جہل زندگی بھر کیا کرتا رہا, لیکن اکرمہ بن ابو جہل بھاگ رہا, حضور اس کو بلا رہے. فرمایا اس کو بلا لو, یہ میری نشانی دے دو, اور اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, وہ علماء ہوں, وہ عوام ہوں, وہ سیاستدان ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, اگر اس امت کی نیا کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا. اللہ وحیدات بھی بیان فرما دیجیے نا. بالکل, علامہ صاحب نے دیکھی کتنی پیاری بات فرمائی. حالانکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ, سراج الغمہ, اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں, شاگردوں کے شاگرد ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ خبردار کسی نے بات نہیں مانی تو وہ اسلام سے خارج, دین سے خارج, جس کا سر کاٹ دیا جائے, فلاں کر دیا جائے. کبھی بھی ایسا نہیں کیا. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں عقائد و نظریات پر تو کسی کا اختلاف ہے نہیں, یہ ہیں فروع چیزیں. ان فروعی چیزوں کے اوپر جو ہے آپ ایسا کر رہے ہیں, یہ صحیح بات نہیں ہے. وحیدات کے حوالے سے آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات بہت ساری چیزوں کو دیکھا, بہت سارے مشاہدات کرائے گئے. فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ کو جو ہے نا نوچ رہے ہیں, اور فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں؟ فرمایا کہ یہ امت کے فتنہ پرور خطیب, جن کا کام ہی فتنہ اور فساد. فرمایا ان کی زبانوں کو آگ کی کینٹی کے ساتھ کاٹا جائے گا. تو فرمایا کہ اگر آپ کو کرنا بھی ہے, یہ نہیں کہتے ہم کہ نہیں جی آپ کوئی بات ہی نہ کریں, آپ بات کیجئے. امت کے سارے اسی سے پیدا ہوئے, یہ جو خارجی پیدا ہوئے, یہ جو معتزلہ پیدا ہوئے, انہوں نے, آپ یہ دیکھیں نا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم پر, اور دلیل کیا پکڑی, ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت لے کر ہم نے فرمایا کلمۃ الحق کی ارید بہ الباطل. فرمایا کلمہ تو حق ہے لیکن ان کا ارادہ کیا ہے, اس سے باطل ہے. تو ان معتزلہ کو امت کے دیکھیں فساد پھیلایا, ان خوارج کو دیکھیں, تو آج اس سے ہٹ کر امت کو چاہیے کہ آپس کے اندر متحد ہو جائیں. الکفر ملت واحدہ بن کر ہم پر یلغار کر رہا ہے, لیکن ہم متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے, ہر وقت اتحاد کی ضرورت رہی ہے, لیکن آج یہ ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. من حیث القوم, بیگا مسلم, ہر اعتبار سے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو کر اور دین اسلام کو آگے بڑھائیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. کفر نے بارہا یہ کوشش کی کہ ہم متحد ہو جائیں اور دیکھیں کہ ملت اسلامیہ کیسے متحد ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے اتحاد نہ ہونے کے سبب آج جو صورتحال ہے آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. کیا پیغام دیجیے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے نکلنے کی سبیل پیدا کر دیتا ہے. تو حالات کیسے ہی ہوں سنگین حالات ہوں, ان سے نکلنے کی سبیل پیدا کرنے کا جو طریقہ اور ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا, تقوی. تو جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کا خوف اس کے دل میں جب آ جاتا ہے, تو پھر بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے نرم ہو جاتا ہے, پھر اتحاد اور اتفاق کرنا آسان ہوتا ہے, پھر بندہ تنازع سے, جھگڑے سے, تفرقے سے بچتا ہے. کہ تفرقے میں عموماً وہی لوگ پڑتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں, جن کے دل نرم نہیں ہوتے. جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے دل نرم ہوتے ہیں, اور نرم دل والے جو ہوتے ہیں ان کے مابین اتحاد قائم ہونا انتہائی آسان ہے. تو یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا, خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا, یہ اتحاد حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ ادا کروں مفتی صاحب, آپ تشریف لائے, علامہ صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ ادا کروں. ناظرین محترم, اتحاد کے موضوع پر جو کہ سب سے اہم آج کی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کی, ہر گھر میں دیکھ لیں, خاندانوں میں دیکھ لیں,
اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سوسائٹی میں دیکھ لیں، اور من حیث المجموع اگر پوری ملت اسلامیہ کو دیکھ لیں تو اس وقت اگر ضرورت ہے تو اتفاق کی ہے، یگانگت کی ہے، بھائی چارے کی ہے، محبت کی ہے، اخوت کی ہے، جو نبی کریم علیہ السلام نے درس دیا، اس درس سے پیغام لینے کی ضرورت ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ الحمدللہ اس پروگرام کو اور ہماری ہول ٹرانسمیشن کو آپ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فرصت کے لمحات میں، سہولت کے لمحات میں آپ وزٹ کریں ہمارے فیس بک کو، ہمارے یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ www.arYQTV.tv کو وزٹ کریں اور تمام پروگرامز کو دیکھیں کہ الحمدللہ کتنی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اسی ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔